بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ اشهد انه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغ الرسالہ ونصح الامہ وکشف الغمہ وجل الظلمہ وجاہد فی سبیل اللہ وعبد ربہ حتی اتاہ الیقین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ صحابہ کرام بڑے جذبہ امتنان سے سرشار ہو کر کہا کرتے تھے کہ ہم جاہل تھے، اللہ کے پیارے رسول تشریف لائے،
آپ نے ہمیں علم عطا فرمائے۔ یہ تصور تابعین میں رہا، تبع تابعین میں رہا۔ یہ وہ دور تھے کہ امت کا اکثر حصہ اس تصور کے ساتھ زندگی گزارتا کہ ہم پر اللہ کا بھی احسان ہے اور اللہ کے رسول کا بھی احسان ہے۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے رسول بھیجا ہے، رسول کا اس نے یہ احسان ہے کہ ہم سوئے ہوئے تھے، اس نے آ کر ہم کو جگایا ہے، ہماری قسمت کو بنایا ہے، ہمارے مقدر کو سنوارا ہے۔ اس کے بعد یہ جذبہ سرد پڑ گیا۔ اب امت کے کچھ لوگ ایسے بچ گئے جنہیں ہم صوفیاء کرام، اولیاء کرام، علماء کرام کہتے ہیں۔ عام طور پر عوام میں یہ جذبہ ختم ہو گیا، یہ تصور دم توڑ گیا۔ میں اس سبق کو دہرانا چاہتا ہوں اور اس احساس کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں اگر اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو، ہم کچھ بھی نہیں اگر رسول اللہ کی سیرت ہمارے پاس نہیں۔ اقوام عالم میں ہمارا امتیازی نشان کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبرو معاذ نام مصطفیٰ۔ ہمارے لبوں پر جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رہے گا تو پھر ہماری عزت ہے۔ اس ہستی کو ہم یاد رکھیں گے، ان کی سیرت پاک پر عمل کریں گے تو پھر ہم زندہ قوم ہیں، ورنہ باقی لوگوں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انڈیا جانے کا اتفاق ہوا تو ہم نہیں پہچان سکتے تھے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ ہندو ہے۔ لباس ایک جیسا، شکل و صورت ایک جیسی، کس طرح پتہ چلے کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ نبی پاک کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ میں تمہید میں زیادہ وقت نہیں گزارتا، اتنا وقت ہی نہیں ہوتا۔ میں قرآن پاک سے 2-4 آیات اور گلشن رسالت کے مہک ہوئے پھول 2-4 آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ پاک نے اتنی تاکید فرمائی ہے اس بات کی کہ اس آیت پر آپ غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اس آیت کا معنی یہ بنتا ہے، اے ایمان والو، جب اللہ تمہیں بلائے یا اللہ کا رسول بلائے، لبیک کہو، حاضر ہو جاؤ۔ اللہ براہ راست تو بندوں کو نہیں بلاتا، چونکہ اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر کرنا ہے، اس لیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں اپنا ذکر کروں ان کا ذکر کروں، جہاں ان کا ذکر ہو تو اپنا ذکر کروں، ورنہ اللہ تعالیٰ براہ راست بندے سے کبھی بھی مخاطب نہیں ہوا، اپنے رسول کی وساطت سے مخاطب ہوتا ہے۔
تو معنی یہ ہے کہ جب بھی تمہیں رسول بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ۔ بظاہر اس میں کوئی آپ کو عجیب بات نہیں لگ رہی، استاد بلائے تو شاگرد آ جاتا ہے، پیر بلائے تو مرید کی مجال ہی نہیں نہ اٹھے، اور فرما بردار بیٹا ہو تو باپ آواز دے تو وہ حاضر نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ بظاہر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کی تفسیر میں غور کریں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ دو واقعات ہیں، ایک بخاری شریف میں، ایک ترمذی شریف میں، دو صحابی ان کے واقعات ملتے ہیں، دونوں نماز پڑھ رہے تھے، بیک وقت نہیں، الگ الگ موقع پر نماز پڑھ رہے تھے، اور حضور نے ان کو بلایا، انہوں نے نماز کو کیا مکمل۔ یہی طریقہ ہے نا، کوئی بلائے تو نماز کو مکمل کر کے جاؤ، تو ظاہر ہے کچھ وقت لگ گیا۔ جب حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا میں نے تمہیں بلایا، تم دیر سے آئے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ بھائی صحابی نے ٹھیک کہا ہے نا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نیاز اللہ کی جناب میں پیش کر رہا تھا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی عبادت اور بندگی کر رہا تھا۔ میں بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، میرے اور رب کے درمیان کوئی اور حائل نہیں ہو سکتا۔ میں براہ راست اس کی جناب میں حاضر ہوں، کبھی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی ثنا پڑھ رہا ہوں، کبھی حمد کر رہا ہوں، کبھی تسبیح پڑھ رہا ہوں، میں تو اللہ کی تعریف کر رہا تھا۔ تو چاہیے تو یہ کہ رسول پاک فرماتے اللہ تعالیٰ تجھے استقامت عطا فرمائے، بہت اچھا کیا تو نے نماز کو مکمل کیا، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ابھی جو میں نے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والو جب بھی رسول بلائے فوراً آ جاؤ۔ اس سے علماء نے، شارحین حدیث نے بڑی وضاحت سے مسئلہ لکھا ہے، اگر امتی نماز پڑھ رہا ہے، پہلی رکعت میں، دوسری میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، قیام میں ہے، جس مقام پر بھی ہے، اللہ کے رسول کی آواز آئے نماز کو چھوڑ دے، حاضر خدمت ہو۔ اور انشاءاللہ اس مسئلے پر مسلمانوں کا جتنی بھی گروہ ہیں، کوئی بھی عالم کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو اختلاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ نماز کو چھوڑ دیا نا، چلے گئے۔ اب جب حضور کی خدمت سے فارغ ہوئے تو نماز کو پھر نئے سرے سے پڑھیں یا جہاں چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے شروع کریں؟ 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں نا۔ اب جب فارغ ہوئے، حضور نے کسی کام کے لیے بھیجا، چلے جاؤ، پیغام دیا، پیغام دے کر آؤ، جو کام کہا وہ کر کے آؤ۔ وقت لگ گیا، آدھ گھنٹہ لگ گیا، گھنٹہ لگ گیا، اب واپس آؤ، جہاں سے نماز چھوڑی ہے وہیں سے شروع کرو۔ تمہاری پہلی نماز قائم ہے اور یہ اس پر قائم ہو جائے گی۔ ہاں، پھر ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا نا، پھر وہ ہماری طرح تو نہیں ہے نا، یہ مسئلہ خود بخود حل ہو گیا، وہ ہماری طرح تو نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی نماز میں السلام علیکم کہے اور ہم نماز کی حالت میں وعلیکم السلام کہیں، علماء بیٹھے، مفتی صاحب بیٹھے، پوچھ لو، نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن نماز میں نبی کی خدمت میں سلام پیش نہ کرو تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ عجیب بات ہے، نماز اللہ کی پڑھ رہے ہو، بندگی اللہ کی کر رہے ہو، عبادت اپنے خالق و مالک کی کر رہے ہو، پکار اس سے رہے ہو، اور آپ رسول اللہ کو پکار رہے ہو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اسے عام کرو، چرچا کرو، پڑھو اور لوگوں کو بھی پڑھاؤ۔ یہ اتحیات میں لکھا ہوا ہے اور حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، سب صحابہ پڑھتے چلے آئے، نبی پاک نے خود پڑھا ہے۔
کیا حاجی، کیا نمازی، کیا ولی، کیا غوث، کیا کتب، کیا ابدال، کیا مفسر، کیا محدث، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، فقیہ، شیخ، سب پڑھ رہے ہیں۔ تم بھی پڑھو، لوگ بچوں کو پڑھاؤ، کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں میرے دوست، یہ کوئی نیا سبق نہیں ہے، ہم پرانی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس نئی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہی دین جو اللہ کا نبی دے کر گیا، 14 صدیاں گزر گئی، اس پر عمل ہو رہا ہے۔ ہر خطے میں، ہر علاقے میں، ہر زبان بولنے والا جب بھی نماز پڑھے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے نماز تو نہیں نہ ٹوٹتی۔ کسی اور کو کہو نا السلام علیکم تو نماز ٹوٹ جائے گی، سرکار کی جناب میں نہ کہو تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ تشہد پڑھنا واجب ہے، واجب ترک ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ دوسری آیت، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رسول میرا تمہیں عطا کرے ہاتھوں ہاتھ لو، یعنی اسے قبول کرو، اور جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ زمین پر سفر کرتے ہو نا، کتنے مقام آتے ہیں جہاں تمہیں رکنا پڑتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بعض مقام آ جاتے ہیں رکنے والے۔ اللہ پاک نے پوری مخلوق کو حکم دیا ہے کہ میرے رسول جو تمہیں عطا کریں۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا ایک صحابی کا، انہوں نے دیکھا ایک شخص کو کہ حالت احرام میں اس نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں۔ سلا ہوا کپڑا احرام کی حالت میں نہیں استعمال ہو سکتے، ان سلی 2 چادریں۔ پتہ ہے یہ کیوں؟ بھائی اس لباس میں کیوں نہیں آدمی کعبے کا طواف کر سکتا؟ عرفات میں کیوں نہیں جا سکتا؟ مینا میں، مزدلفہ میں، یہ حج کے مقامات ہیں۔ جو لباس تمہارا ہے تم اپنے لباس میں جاؤ، جو ایرانیوں کا ہے ایرانی اپنے لباس میں جائے، افغانیوں کا ہے وہ اپنے لباس میں جائے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو بھی جائے گا حج پر یا عمرے کے لیے جائے گا تو میقات سے نہیں گزر سکتا جب تک کہ وہ اپنا لباس اتارے نہیں اور 2 انسلی چادریں نہ پہنے۔ اس میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے؟ یہ کوئی عبادت کا کام تو ہے نہیں۔ اور پھر پورے قرآن میں تلاش کرو، کتنے پارے ہیں بھائی؟ 30 پارے ہیں نا ہمارے مسلمانوں کے، 30 پارے ہیں، کچھ لوگوں کے زیادہ بھی ہیں۔ مسلمانوں کے 30 پارے ہیں۔ الحمد سے شروع ہوتا ہے قرآن، والناس پر ختم ہوتا ہے۔ 30 پارے پڑھ جاؤ، ہر سورت پڑھو، ہر رکوع پڑھو، ہر آیت پڑھو، کہیں بھی تمہیں یہ مسئلہ نہیں ملے گا کہ میرے گھر آؤ عمرے کے لیے، حج کے لیے تو 2 چادریں اوڑھ کر آؤ۔ تو اتنی پابندی کیوں ہے؟ مسئلہ بڑا آسان ہے۔ رب کہتے ہیں گھر میں رہ، جو لباس پہن تجھے اجازت ہے، جب میرے دروازے پر آئے میرے حبیب کا لباس پہن کر آئے۔ یہ رسول اللہ کا لباس تھا۔ اور یقین جانو وہاں جب ہم نے احرام باندھا تو مجھے بڑا لطف آیا کہ وضو کرنا ہے چادر اتار کر رکھ لو، وضو کر لو، غسل کرنا ہے چادر اتارو، غسل کر لو، باندھ لو چادر، اوپر کر لو چادر۔ کوئی آستینے چڑھانے کی، کوئی بٹن کھولنے کی تیاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں ساتھی سے کہہ رہا تھا کتنا اچھا ہو کہ گھر میں بھی یہی لباس استعمال کریں۔ یہ وارثی سلسلہ ہے نا، وہ یہی لباس پہنے رکھتے ہیں، احرام کی حالت میں رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو اپنے یار کا لباس رب کو اتنا پسند آیا، فرمایا جب بھی میرے گھر آؤ نا تو میرے حبیب کا لباس پہن کر۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، صحابی نے دیکھا کہ سلے ہوئے کپڑے اس نے پہنے ہوئے،
صحابی نے منع کیا کہ سلے ہوئے کپڑے تو احرام کی حالت میں جائز نہیں. وہ کہنے لگا جی کوئی دلیل پیش کریں. قربان جاؤ صحابہ کرام قرآن پاک سے کس حد تک وابستہ تھے. فوراً یہی آیت پڑھی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کتابوں کی فرق گردانی کی ضرورت نہیں ہے. جلد نمبر فلاں، صفحہ نمبر فلاں، 70 نمبر فلاں، کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے جو رسول عطا کرے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ. رسول اللہ کے ساتھ ہم نے حج کیا ہے، عمرے کیے اسی لباس میں. اب کوئی اور لباس پہن کر نہ طواف کر سکتا ہے نہ عرفات و منا میں جا سکتا ہے. تیسری آیت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک کی اطاعت کرو. چوتھی آیت وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اللہ پاک نے اپنی اطاعت والا ہاتھ بھی اٹھا لیا. فرمایا تم بس میرے رسول کی اطاعت کرو، میری اطاعت خود بخود ہو جائے. میرے رسول کی جس اطاعت کی اس نے میری اطاعت کر لی. پانچویں آیت فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ پاک فرماتے ہیں قسم کھا کر فَلَا وَرَبِّكَ. یہ لا قسمیہ زیادہ ہوتا ہے، اس کا معنی نہیں ہوتا لا اقسم بہذا البلد. یہاں بھی لا نفی کے لیے نہیں ہے، یہ لا قسمیہ ہے اور یہ زائد ہوتا ہے تحسین کلام کے لیے آتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے فلا وربک، میں قسم کھاتا ہوں. یا اللہ کس کی؟ اپنے محبوب کے رب کی. انداز دیکھو اور محبت کا انداز دیکھو. اے پیارے حبیب میں تیرے رب کی قسم کھاتا ہوں. ادھر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میں تو عالمین کا رب ہوں. اے اللہ تیرا گھر کعبہ ہے، تو کعبے کی قسم کھا. تیری کتاب قرآن ہے، قرآن کی قسم کھا. تو نے عالم کو بھیجا ہے، آسمان بنایا، زمین بنائی ہے، کتنی کائنات بنائی ہے. کہتا ہے سب کچھ تو فیضی ہے، میرا حبیب حقیقی ہے. یہ آپ بارات لے کر جاتے ہیں نا، بارات لے کر والد صاحب بھی ہوتے ہیں، چچا بھی ہوتا ہے، ماموں بھی ہوتا ہے، بڑا بھائی بھی ہوتا ہے، لیکن دولہا بس دولہا ہی ہوتا ہے. دولہا ہی ہوتا ہے. ہاں اگر دولہا نہ ہو سارے چلے جائیں کوئی نہیں پوچھے گا وہ کدھر ہے سیرے والا. میں کہوں سیرے والے کے تو ایک دیکھتا رہے، اس کے انداز دیکھ، آہا آہا، اس کا چلنا پھرنا دیکھ، اس کا کھانا پینا دیکھ، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ، اس کا سونا جاگنا دیکھ، اس کا بولنا دیکھ، اس کا سننا دیکھ، اس کے اشارے دیکھ، اس کی رفتار دیکھ، اس کی گفتار دیکھ. اللہ اللہ، رب دیکھتا ہے، بندے کیوں نہیں دیکھتے؟ رب دیکھتا ہے اپنے حبیب کی. سبحان اللہ. اب تہجد کے وقت تو بڑے لوگ اٹھتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. حضور نے فرمایا یہ تہجد کی نماز جو ہے نا داب الصالحین، یہ صالحین کا طریقہ ہے. ہاں بھائی صالحین کے طریقے پر چلو تاکہ صالحین کے زمرے میں شامل ہو جاؤ. اب تہجد کے وقت جو لوگ اٹھتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے جی. سارے اٹھتے ہیں کہ ذکر قرآن میں نہیں آیا. فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. میرے حبیب جب رات کو تم اٹھتے ہو تمہارے رب کو علم ہے کہ تو نے اٹھا ہے، اور جو تیرے ساتھ اٹھتے ہیں ان کو بھی رب جانتا ہے. یہ حضور کے صحابہ ہیں جو ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ. یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں. فلا وربک، تیرے رب کی قسم. لا یؤمنون،
وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے اختلافات میں تمہیں حکم تسلیم نہ کر لیں، اور پھر وہ جب آپ فیصلہ فرما دیں اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ 5 آیتیں، 5 تن پاک، 5 حدیث پاک، اختصار کے ساتھ، وقت تھوڑا ہے، اور آج اس موضوع کا میں آخری جمعہ، اس لیے کہ سفر ختم ہو رہا ہے، ایک جمعہ باقی ہے، وہ میں نے خاص موضوع کے لیے منتخب کیا ہے، پھر ربیع الاول کی بہار آ جائے گی۔ ربیع کا معنی نہیں بہار ہے، ربیع کا معنی نہیں بہار ہے، پھر بہار آئے گی اور گلشن پر پھر نیا جوبن آئے گا، پھر پھولوں پر نئی تازگی آئے گی، پھر کلیوں میں نئی خوشبو آئے گی، اور پھر مشام جام معطر ہو جائے گی۔ جام چلنے لگے، دل مچلنے لگے، انجمن جھوم اٹھی، بزم لہرا گئی، بعد مدت کے محفل میں یوں آ گئے جیسے گلشن میں فصلیں بہار آ گئی۔ زندگی ایک چمن ہے، چمن ہے مگر، زندگی ایک چمن ہے، چمن ہے مگر، زندگی ایک چمن ہے، چمن ہے مگر، اس چمن کی بہار و خزاں کچھ نہیں، وہ نہ آئیں تو سمجھو خزاں کے ہے دن، وہ جو آئیں تو سمجھو بہار آ گئی۔ ہم بہار کے منتظر ہیں الحمدللہ۔ ویسی مومن پر ہر وقت بہار رہتی ہے، مومن پر ہر وقت بہار آتی ہے۔ صحابہ کا مجمع ہے، میرے آقا کریم نے پوچھا مجھے ایسے درخت کا پتہ بتاؤ جس کے پتے گرمیوں میں، سردیوں میں، خزاں میں، بہار میں ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتے ہیں۔ سب صحابہ خاموش ہو گئے ادب کی وجہ سے۔ عبداللہ ابن عمر کو معلوم تھا، وہ بھی خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کا درخت ہے، اس کے پتوں پر خزاں نہیں آتی، یہ ہمیشہ سبز رہتے ہیں۔ سردیوں میں دیکھو سبز ہے، گرمیوں دیکھو تو سبز ہے۔ یہ پتہ ہے جب آدم علیہ السلام کو تیار کیا گیا اور ان کی مٹی کچھ بچ گئی، اس مٹی سے کھجور کو پیدا کیا گیا، اس لیے یہ انسان کی پھوپھی ہے، اور اس کا پھل آپ صرف افطاری کے طور پر استعمال کرتے ہو۔ بچوں کو صبح ناشتہ کرایا کرو، خود بھی کھجور کا ناشتہ کیا کرو۔ اب تو ماشاءاللہ ہر ملک کی ہر کھجور ہر جگہ مل سکتی ہے، گجرات میں بھی ملتی ہے۔ کھجوریں کھاؤ جو نبی پاک کی غذا تھی، خوراک تھی، اور پھر دودھ پیو جو رسول پاک دودھ پیا کرتے تھے، پھر صحتیں کیوں نہ اچھی ہو جائیں۔ یہ بھی فرض بنتا ہے آپ کا، اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اخلاق سکھانا، اچھی خوراک دینا، طاقت والی خوراک، صحت والی۔ کھجور کھلاؤ، انجیر کھلاؤ، رب نے قسم کھائی ہے، زیتون کھاؤ اور کھلاؤ بچوں کو۔ والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا وہ درخت کیا ہے؟ کھجور کا ہے۔ فرمایا یہ مومن کی مثال ہے، یہ مومن کی مثال ہے۔ مومن ہر وقت سرسبز و شاداب ہے، اس لیے کہ مشکل آئے تو صبر کرتا ہے تب بھی کامیاب، راحت اور نعمت ملے تو شکر کرتا ہے تب بھی کامیاب۔ عادت ڈالو، عادت ڈالو، وظیفہ بڑھا لو، لوگوں کو بھی تلقین کرو، مشکل آئے برداشت کرو، صبر کرو، انتظار کرو۔ کب دروازہ کھلتا ہے؟ رب کی رحمت کب تجھے آواز دیتی ہے؟ صبر، صبر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حق کی تواصی یعنی حق کی تاکید کرنا اور صبر کی تاکید کرنا، یہ جو کرے گا وہ خسارے سے نکل گیا، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ ایمان اور عمل صالح 4 چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ کبھی میں سورہ والعصر کی بھی تشریح اور تفسیر بیان کروں گا، آپ کو لطف آ جائے گا رب نے چھوٹی سی صورت میں کیا کچھ بھر دیا ہے۔ ایٹم کا یہی معنی ہوتا ہے نا،
حدیث پاک میں فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اگر میں یہ آواز نکالوں کہ کون 100 شہید کا ثواب لینا چاہتا ہے، سارے ہاتھ دونوں کھڑے کریں گے۔ 100 شہید کا ثواب، ایک شہید ہی کہیں سماتا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا شہید، ہاں یہ مسئلہ سمجھو، جب تلوار چلتی ہے خون کا فوارہ نکلتا ہے، فرمایا شہید کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی کو چیونٹی نے کاٹ لیا ہو۔ بس چیونٹی کاٹ لے تو کیا ہوتا ہے؟ خون نکل آتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شہید کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور حوریں تو اسے لینے کے لیے حاضر بیٹھی ہیں، کوثر سلسبیل کے جام بھر کر کھڑی ہیں، پیاسا ہے پیو، اور تمہیں اللہ کی جناب نے ابھی پیش کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں 1400 سال سے ہم ماتم کر رہے ہیں۔ شہید جنت کی جوانوں کا سردار ہے، سید الشہداء جنتی جوانوں کا سردار ہے، وہ ناز و نعمت میں ہے، وہ رحمت میں ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے، وہ خوش ہے، اللہ کی رحمت میں ہے۔ ہم یہاں ماتم کر رہے ہیں، عجیب معاملہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے، سوائے بچو اس سے، اس بیماری سے بچو، بھوکے سو جاؤ، بچوں کو بہلا کر سلا دو، کسی سے ہاتھ پھیلا کر قرض نہ لو، بری بیماری ہے۔ جب بھی جنازہ آتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اس نے کسی کے دینا تو نہیں ہے؟ جی مقروض ہے۔ فرمایا پھر میں جنازہ نہیں پڑھتا، تم پڑھو۔ ایک موقع پر ایسا ہوا تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہ یا رسول اللہ اس کا قرض میں ادا کر دوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے اب میں جنازہ پڑھتا ہوں۔ اتنی بری بیماری ہے، قرض سے بچو۔ اور لمبی لمبی کاروں پر جو تمہیں نظر آتے ہیں نا، اور پتہ نہیں کتنی کنال میں کوٹھی ہوتی ہے، نوکر ہیں، سبحان اللہ، ساری قوم کے مقروض ہیں، بینک سے قرضے لینے والے، اور پھر وہ بھی قوم کے مقروض اور غدار ہیں جو قرضہ معاف کرتے ہیں۔ کسی حاکم وقت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ قوم کا سرمایہ یوں چند ہاتھوں میں دے دے اور فارغ ہو جائے۔ یہ کون سا منہ اللہ کو دکھائیں گے؟ قبر میں نہیں جانا یاد نہیں ہے، موت نہیں یاد ہے۔ اللہ اکبر، کیا کریں؟ اب میرے سامنے بڑا مواد حاضر ہے، میں کس طرف جاؤں، کس کو چھوڑوں؟ من تمسک بسنتی، حدیث پاک کو سمجھو، من تمسک بسنتی، اس کو کہتے ہیں تمسک، چمٹ جانا، مضبوطی سے پکڑ لینا۔ سنت کا کیا معنی ہے؟ حضور کا طریقہ، ایسے مسواک ہی نہیں ہے، حضور کا طریقہ۔ حضور کا طریقہ کیا تھا؟ صرف مسجد میں؟ میرے اللہ نے حضور کو بشری لباس میں کیوں بھیجا ہے؟ بشری لباس میں بھیجا ہے تاکہ آپ شادی بھی فرمائیں اور لوگوں کے لیے سنت بن جائے، طریقہ بن جائے۔ آپ کسی عیسائی سے پوچھو، کسی عیسائی سے پوچھو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ازدواجی زندگی کیسے گزاری، بیوی بچوں کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک تھا، کیسا رہن سہن تھا؟ وہ کہے گا آپ نے تو شادی نہیں کی، پھر تیرا دین مکمل نہیں ہے، تیرا دین مکمل نہیں ہے، تیرے پاس اپنے پیغمبر کا کوئی یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم سے پوچھو، ہم کہ میرے نبی کی 11 ازواج مطہرات تھے، ہر حجرے کی خبر ہمارے پاس ہے، ہر بیوی صاحبہ نبی پاک کے بارے میں جو جانتی ہے بتا رہی ہے۔ سب سے زیادہ ام المومنین عائشہ صدیقہ جانتی ہیں، اور وہ بتا رہی ہیں، حدیث سے سنا رہی ہیں۔ بشر کا یہ معنی ہے، سمجھ گئے نا؟ بشر کا یہ معنی ہے۔ یہ جو مقابلے میں کھڑے کرتے نور ہیں کہ بشر ہیں، یہ بڑی غلط گفتگو ہے۔ نور الگ چیز ہے، بشر الگ چیز ہے، ان دونوں کا جمع ہونا کوئی مشکل اور محال نہیں۔ قرآن کو رب نے نور کہا ہے کہ نہیں؟
قرآن کو رول نے کہا ہے کہ نہیں؟ سورۃ تغابن پڑھو، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، وہ نور جس کو ہم نے اتارا ہے، اس سے مراد قرآن ہے۔ سورۃ تغابن، سورۃ تغابن، تغابن کو میں نے خسارہ، قیامت کا دن خسارے والا دن ہوگا، اس لیے اسے یوم تغابن کہا ہے۔ نور اور بشر جمع ہو سکتے ہیں، یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ حضور کو بشر اس لیے بنا کر بھیجا کہ بشر کی ہی ہدایت مقصود ہے، اور وہ بشر بن کر جائے تاکہ ان لوگوں کو ہدایت مل سکے۔ تو فرمایا من تمسک بسنتی، جو میرے طریقے کو اپنائے گا اس سے چمٹ جائے گا، میرے طریقے کو۔ میں مثال دیتا ہوں، حضور کی صاحبزادیاں تھیں نا، صاحبزادے تو بچپن میں انتقال فرما گئے، کوئی صاحبزادے بالغ ہونے تک نہیں پہنچے۔ صاحبزادیاں تھیں، 4 صاحبزادیاں، 4 کی شادی۔ شیعہ کی معتبر کتاب اصول کافی، اس میں روایت موجود ہے کہ 4 صاحبزادیاں حضور کی خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ اصول کافی کتاب کا نام ہے، جیسے ہماری بخاری ہے، ان کے نزدیک اصول کافی بڑی اہم کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے حضور کی 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے، 7 اولادیں حضور کی خدیجۃ الکبریٰ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی۔ 1 صاحبزادے جن کا نام ہے ابراہیم، وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے صاحبزادے ہیں، حضور کے بیٹے ہیں، ان کے صاحبزادے۔ 4 صاحبزادیاں شادی فرمائی آپ نے، تو کتنی برات آئی، کس میرج ہال میں انتظام کیا گیا، کتنے کھانے کھلائے گئے، دولہا پر کتنے روپے لٹائے گئے، کتنے بینڈ باجے بجائے گئے۔ اس سے پہلے ایک رات جو مہندی کی رسم ہم کرتے ہیں، یہ کس سے آپ نے لی ہے؟ کتنا مجمع ہے؟ مجھے کوئی سوال کا جواب دے کہ نوجوان بچے، نوجوان بچیاں، وہ بھی غیر محرم، یہ بھی غیر محرم، آمنے سامنے تصویریں بن رہی ہیں، ویڈیو تیار ہو رہی ہے، بدتمیزی کا طوفان آیا ہوا ہے، شیطان بڑا ناچ رہا ہے، بڑا خوش ہے، اس دن بڑا خوش ہے کہ میرا میلہ خوب لگا ہوا ہے، میں نے محمد کے غلاموں کو آج پکڑ لیا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی آئے، یہ بھی تو دولہا بن کر آئے نا، کتنے لوگوں کو ساتھ لائے، حضور نے کتنا جہیز دیا۔ اور اس سے پہلی بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، فاطمہ زہرا کو حضور نے ایم اے کرایا کہ ڈبل ایم اے کرایا؟ اور بول نہ میرے بھائی، تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، مجھے ذرا سمجھا تو صحیح۔ جب نان و نفقہ ہے ہی مرد کے ذمہ، عورت نے تو جناب علی نمک بھی خرید کر نہیں لانا کچن میں، سارا نان و نفقہ مرد کے ذمہ ہے، یہ مصیبت تم نے کیوں ڈالی ہوئی ہے؟ بچیوں کو دین نہیں پڑھاتے، قرآن نہیں پڑھاتے، سورہ نور نہیں پڑھاتے، سورہ احزاب نہیں پڑھاتے، جس میں عورتوں کے حقوق اور ان کے آداب بتائے گئے۔ شریعت نے شرم و حیا کا درس دیا ہے۔ تیرے ملک میں بے حیائی پھیلی کہ نہ پھیلی؟ اللہ اللہ ہمارے حال پر راہ فرما۔ یہ طریقہ رسول اللہ کا چھوڑ دے، پھر یہی حال ہوگا جو آج تیرا حال ہو رہا ہے۔ آج تو شرمندہ اقوام عالم کے سامنے، ایک عورت نے تجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے، 2 جانیں ضائع کی ہیں ایک عورت کی وجہ سے، اور اس ملک میں تفرقہ، اور کہتے ہیں مولوی فرقہ بازی کی باتیں کرتے ہیں۔ فرقہ بازی تو ہماری عدالتوں میں ہو رہی ہے۔ جو نبی کا گستاخ ہے، ہم تو خدا کی قسم یہ چہرے کے بال بھی نہیں اتار سکتے، ہم اتنی جرأت ہی نہیں ہے، ہم ایک بال بھی نہیں کھینچ سکتے چہرے کا، یہ رسول اللہ کی امانت ہے۔ اب کل رسول اللہ کی شفاعت کے محتاج ہیں، کیسے کہیں گے یا رسول اللہ میری شفاعت کر؟ کہہ کہ منہ تو دکھا، کون سا منہ لے کر آیا ہے؟
یہ چہرے پر جو بال ہے نا، جسے تم داڑھی کہتے ہو، داڑھی نہ کہو، اس سے تمہیں بڑی ضد ہے، چہرے کے بال ہی کہہ رہے ہو۔ ہم ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتے، اتنی بھی جرأت نہیں، ہاتھ میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، یہ بھی فرما دیا میری امت میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ فساد کیا پیدا ہوگا؟ کچھ یہودیوں سے لیں گے، کچھ عیسائیوں سے لیں گے، کچھ ہندوؤں سے لیں گے، کچھ سکھوں کی رسمیں ہمارے پاس آ جائیں گی، ساری رسمیں جمع ہو جائیں گی، درمیان سے دین غائب ہو جائے گا۔ اب کسی بھی گھر میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کا گھر ہے۔ ٹی وی لان کیا کہتے ہیں جی؟ یہ بناتے ہیں ماشاءاللہ نقشے، ٹی وی لان، یعنی تعمیر ابھی ہوا نہیں ہے تو ٹی وی بن کر پہلے ہی ہمیں آ گئی۔ پر اعلان کیوں نہیں کہہ دیتے بھائی ہم نے یہاں نماز پڑھنی ہے، افراد گھر کے زیادہ ہوتے ہیں، مصلی بچھائیں گے، یہاں قرآن پاک پڑھیں گے، تو ٹی وی اعلان کیوں بنایا ہے؟ مولوی بیچارہ کیا کرے؟ اس کو تو بھی دعا ہوگی تو چھوڑ کر آپ چلے جائیں گے، اگلے ہفتے پھر آئیں گے اور دعا ماں خیر ہو یا خیر ہو مولوی صاحب ہمیں کچھ نہ کہے، بس دو چار مسئلے سنا دے، میٹھی میٹھی باتیں، کوئی جوشیلی باتیں، کوئی جذبے والی باتیں سنا دے، ہمیں عمل کی بات نہ کہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، میری امت میں جب فساد برپا ہو جائے گا، جو میرے طریقے پر ثابت قدم رہے گا، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، میرا رسول وعدہ فرما گیا ہے اسے 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ 100 شہید کا ثواب لینا آسان نہیں۔ سنیے حدیث پاک، ایک شخص نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، منگنی کے موقع پر سب کے ہاتھ آگے ہو جاتے ہیں، یہاں پہنا دو۔ الحمدللہ یہ انگلیاں محفوظ رہی ہیں، ہم بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں۔ اس وقت تو میں پکا مولوی بھی نہیں تھا، بھی میں پڑھ رہا تھا، اتنا شعور بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی ہدایت جس سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، انگوٹھی نہیں پہنی، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں، سارے پہن لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، اسے پتہ نہیں تھا کہ اب حرام ہوگی، پہلے حرام نہیں تھی۔ تمہارے علم میں ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، لیکن اس کو سونا حرام نہیں تھا۔ قرآن اب بھی حرام نہیں کہتا، میرا نبی حرام فرما دیا۔ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ نے بھی بنوا لی، کشش تو سونے میں ہے نا، سارے سونے کے عاشق ہیں۔ میں کہوں کہ میرے پاس سونا بنانے کا کشتہ ہے، کوئی بھی گھر نہ جائے، سارے میرے گلشن فرید میں جمع ہو جائے کہ یہ سونے کا نسخہ لے کر جائے سونا بنانے کا۔ اور اگر کوئی ذکر بتاتا ہوں نا کہ یہ ذکر، تو کوئی نہیں لکھواتا جی ہمیں بھی لکھ کر دے دو۔ اللہ اللہ، ایک درود شریف بتایا تھا نا، ایک بچی نے پڑھ کر کنویں میں لعاب دہن ڈالا، پانی اوپر آ گیا، کسی نے لکھوایا ہے مجھ سے؟ صرف ایک آدمی نے، وہ بھی گجرات کا نہیں ہے، لالا موسیٰ کا ہے۔ ہاں میرے اللہ، ہم کس چیز کے خریدار ہیں، کس چیز کے خواہش مند ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہاں وہ سونے کی انگوٹھی حضور نے خود بھی پہنی ہے، منبر پر بیٹھے تو آپ نے سونے کی انگوٹھی اتار کر یوں پھینک دی جیسے ہم تھوکتے ہیں، صحابہ نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی۔ تیرے میرے نزدیک سونا بڑی چیز ہے۔ اور پنجابی کے ایک مصرع ہے، نظر جناندی کیمیا سونا کر دے وٹ۔ وٹ سمجھتے ہو؟ وٹا، مٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا، پنجابی جو اس کو وٹا کہہ دے۔ فرمانے رب نے جن کی نگاہوں میں کیمیا گری کا سودا رکھ دیا ہے، وہ پتھر پر بھی نظر ڈالیں وہ سونا بن جاتا ہے۔ بھائی آپ کا وقت تو زیادہ ہو رہا ہے،
اور آج میرا جی چاہ رہا ہے آپ سے باتیں کرنے کو۔ ایک بزرگ کے لنگر بڑا وسیع تھا، آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں، لوگوں نے سمجھا شہر یہ کیمیا گری جانتے ہیں، سونا بناتے ہیں اور اس سے ان کا لنگر چل رہا ہے۔ ایک آ گیا لوٹے بھرنے لگ گیا، جوتے سیدھے کر مصلی بچھا، یہی ہماری خوشامد ہوتی ہے، پھر ہم سب کچھ ہی دے بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بڑا آسان سا طریقہ ہے، وضو کر کے آج نا ہاتھ باندھ رہے، بھائی یہ بڑا معتقد ہے، خواہ اندر منافق ہی کیوں نہ ہو، بڑا آسان طریقہ ہے لوٹنے کا، بزرگوں کو لوٹنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ کچھ دن گزرے تو آپ بھی سمجھ گئے، فرمایا بھائی کیا بات ہے، تو کیا غرض لے کر آیا ہے؟ انہیں کہ حضور مہربانی فرماؤ، یہ سونا بنانے کا طریقہ مجھے سکھا دو۔ فرمایا مجھے تو سونا بنانے کا طریقہ نہیں آتا، میں تو رات کو اللہ کو سجدے کرتا ہوں اور پھر ہاتھ اٹھاتا۔ اللہ کی قسم ہے یہ ادارہ اسی طرح بنا ہے، اسی طرح چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سجدے قبول فرمائے، اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ واپس بھیجے، بڑا کرم فرما رہا ہے، بڑا کرم فرما رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، جب اس نے ضد کی نے اصرار کی، فرمایا ٹھیک ہے چلو باہر چلتے ہیں رفع حاجت کے لیے۔ باہر چلے گئے، کھیت تھا خالی، تو فرمایا یہاں سے نا 3 ڈھیلے اٹھا کر لا، مٹی کے ڈھیلے استنجے کے لیے۔ جب تک یہ طریقہ تھا لوگ صحت مند تھے، جب فلش سسٹم بڑھ گیا، ٹشو آ گئے، اب لوگوں کی صحتیں خراب ہو گئی، پانی ابال کر پینے لگ گئے، وہ نہر سے پانی بھر کر پیتے تھے، وہ صحت مند تھے۔ ہم اللہ اللہ کچھ اور بات ہے، وہ کافی دیر لگا دی، آپ نے کہا دی بھائی 3 ڈھیلے اٹھا کر لاؤ۔ حضور میں کیا کروں، یہاں تو کوئی ڈھیلا ہی نہیں۔ فرمایا مجھے تو سارے کھیت میں ڈھیلے نظر آ رہے ہیں، مٹی کا ہی ہوتا ہے نا، یہ میں جس سے اٹھاتا ہوں وہ سونے کا، جس سے اٹھاتا ہوں سونے کا۔ فرمایا واپس آ جا، میں تجھے مسئلہ سمجھانا چاہتا تھا، میں نے کرنا ہے استنجا، تو مطلب پتہ چلا کہ یہ سونا استنجے کے قابل بھی نہیں ہے، یوں ہی عاشق بنے پھرتے ہو سونے کے، یہ سونا تو استنجے کے قابل، اور سونے کی ڈلی ہو نا تمہارے پاس ایک بسکٹ ہو تو اس کے ساتھ استنجا کر لو گے، بعد میں دھو لینا، پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، استنجا کر لو گے، نہیں، وہ اس قابل بھی نہیں ہے۔ کیوں قیمتی زندگی ایک کھوٹے سکے کے لیے ضائع کر رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم ایک ہاتھ میں، سونا ایک ہاتھ میں لیا، ممبر پر تشریف فرمایا، ہاذان حرامان علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں، ریشم بھی سونا بھی۔ جو اس دنیا میں ریشم یا سونا استعمال کرے جنت میں نہ زیور پہن سکے گا، وہاں تو پھر سونے کے کنگن پہنیں گے نا انشاءاللہ، اب مولوی زیادہ پہنیں گے، ان کی زندگی ممبر پر گزرتی ہے، حجرے میں جاتے تو قرآن و حدیث کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تمہاری طرح معاش کے لیے دوڑتے پھرتے نہیں ہیں، آ کر دیکھ لینا کبھی، صبح آ کر سارے مولوی بیٹھے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، وقت پر گھنٹی بجتی ہے، تازہ کھانا سامنے آ گیا، تو فکر مند ہے۔ اللہ، تو میں عرض کر رہا تھا، ایک حدیث پاک سرکار نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اس کے ہاتھ سے نکال لی، فرمایا کیا ہے، ایک آدمی آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، یہ آگ کا انگارہ ہے، اور لاکٹ پہنتے ہو سونے کے، یا کڑے سونے کے پہنتے ہو، انگوٹھیاں پہنتے ہو، مرد بنو، مرد بنو، یہ عورتوں کا کام ہے، یہ عورتوں کا زیور ہے، مرد بنو۔ آپ نے انگوٹھی پھینک دی اور آپ تشریف لے گئے۔ اس سے آگے سننے والی بات، وہ بھی بڑی بات ہے، صحابی کا ایمان دیکھ میرے بھائی، وہ صحابی وہاں کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ اس افسوس میں کہ مجھے اس مسئلے کا پتہ کیوں نہیں تھا، حضور کو تو بڑی تکلیف ہوئی ہے، زحمت ہوئی ہے، پریشان کھڑا تھا۔ کسی نے کہا اب اٹھا لو، پہننا منع ہے نا، اس سے اور فائدے اٹھا سکتے، بیچ دو، بچی کو دے دو،
بیوی کو دے دو۔ اس صحابی نے خدا کی قسم وہ جواب دیا ہے ساری زندگی کی اعمال اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ لا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ، نہیں اللہ کی قسم نہیں، میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس کو پھینک دیا ہے۔ جس چیز کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہے، رسول اللہ پر ایمان رکھنے والا، ان کا کلمہ پڑھنے والا اس چیز کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ میرے دوست، جن عادتوں کو، جن طریقوں کو، جن رواجوں کو رسول اللہ اپنے قدموں کی ٹھوکر سے ٹھکرا دیا ہے، کلمہ پڑھنے والے کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کو سینے سے لگائے، اسے رواج دے اور اس کے پیچھے چلے۔ آؤ برد بنو اور اس طریقے کو اپناؤ جس کو صحابہ نے اپنایا، عزت پا گئے۔ کیسر و کسریٰ، بڑی بڑی طاقتیں، سپر طاقتیں نام سنتی ہیں، کام چاہتے ہیں ان کے۔ اب میں آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اب مجھے زیادہ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ میرے نزدیک تو وہ شخص بھی رسول اللہ کا گستاخ ہے جس نے رسول پاک کی کسی ایک ادا کو بھی چھوڑ دیا ہو۔ بات سمجھ رہے ہو میری؟ نہیں سمجھ رہے؟ وہ بھی رسول اللہ کا گستاخ ہے جو میرے رسول کے طریقے پر نہیں چلتا، ان کا کہا نہیں مانتا، حدیث سنتا ہے نظر انداز کر دیتا ہے، قرآن سنتا ہے اہمیت نہیں دیتا۔ تم اسے وفادار کہو گے کہ غدار کہو گے؟ آپ ہی مجھے بتائیں، وہ وفادار ہے؟ نہیں وفادار ہو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں نا، یہاں کھڑے ہیں آپ ہاتھ باندھے ہوئے، یہاں قرآن پڑھیں گے، جتنا چاہو پڑھو، جب رکوع میں چلے جاؤ پھر قرآن نہیں پڑھ سکتے، سجدے میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ اللہ کا کلام ہے، اور نماز میں پڑھو، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہمیں رسول پاک نے یہ سکھایا نہیں ہے۔ میں کیا کروں، مواد اتنا ہے، وقت مختصر ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نام سنا ہے؟ عبداللہ ابن عمر، ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا، اسے چھینک آئی، اس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر کیا ہے نا، رسول پاک کی خدمت سلام پیش کیا ہے نا، کوئی اعتراض والی بات تو نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کیا فرمایا؟ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ، لیکن ہمیں رسول پاک نے یہ سکھایا نہیں۔ غور کرنا، ہمیں رسول پاک نے فرمایا کہ جب چھینک آئے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، یہ پڑھو، یعنی الحمدللہ پڑھو، والسلام علی رسول اللہ حضور نے ہمیں سکھایا نہیں ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، دور جانے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ کس طرح دین کی حدوں کی حفاظت کی صحابہ کرام نے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، پھر وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، تمہارے کانوں میں اتر گئی، دل میں اتر گئی کان کے راستے، کہ جو رسول اللہ کی کسی ایک حکم کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو سمجھے میں بھی گستاخ رسول ہوں۔ صرف وہ ایک عورت ہی گستاخ رسول نہیں ہے جس کی وجہ سے آج سارا ملک سراپا احتجاج ہے، اور یہ ہر کلمہ گو کا دل دکھی ہے، آزردہ ہے، زخمی ہے، اور ہر مسلمان، ہر کلمہ گو کا یہ قانونی حق ہے کہ وہ پرامن طریقے سے احتجاج کرے، پرامن طریقے سے۔ اور یہ بات بھی میں برسر منبر کہہ رہا ہوں، میں ذاتی طور پر راستے بند کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ کیوں؟ رسول پاک نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، یہ میرے پاس حدیث پاک کی کتاب موجود ہے، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں،
شعبہ سمجھو شاخیں، 70 سے زیادہ، ان میں سے افضل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور سب سے نیچے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے پر کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہو اس کو ہٹا دینا۔ تم راستے پر جا رہے ہو، کوئی روڑا اینٹ دیکھو، کانٹا دیکھو، کیلے کا چھلکا ہی دیکھ لو، بڑا خطرناک ہے، پھسل جاتا ہے آدمی، اٹھا کر ایک طرف پھینک دو۔ حضور نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، تیری جیب پر بوجھ نہیں ڈالا، یہ بھی صدقہ ہے، صدقہ سے اللہ کے غضب کی آگ بجھ جاتی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے اذیت دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں نے آپ کا راستہ کھول دیا ہے، الحمدللہ سمجھا دیا ہے کہ میں ہر مسلمان کا قانونی حق سمجھتا ہوں کہ گستاخ رسول کے خلاف احتجاج کرے، لیکن احتجاج کرے، بھن توڑ نہ کرے، آگ نہ لگائے، سرکاری غیر سرکاری عمارتوں کو املاک کو نقصان نہ پہنچائے، راستے نہ روکے، قانونی حق جو ہے اسے استعمال کرے، اور حکومت کو مجبور کرے کہ جو رسول اللہ کا فیصلہ ہے وہ نافذ کیا جائے۔ اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا، سب کہو، پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاں، یہ اپنے بچوں کو بھی سبق سکھا جانا، سکول والوں کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو باقاعدہ یہ سبق سکھائے، پاکستان کا مطلب کیا؟ تو پھر ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، کلمہ شریف کا ذکر کر لو، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بارگاہ رسالت میں التجا کر رہا ہوں سلام کے ذریعے، یا رسول اللہ ہمارے حال پر رحم کریے، قرآن پاک کا طفیل، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اپنے اسماء حسنہ کے طفیل اس امت مسلمہ پر یا اللہ رحم فرما، ان کی مشکلیں آسان فرما، ان کی دستگیری فرما، یا اللہ مسلمانوں کے گھروں میں امن اور سکون عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، محبت کی ہوا پیدا فرما دے۔